بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بکواس کرتا ہے وہ، اس کا مغز خراب ہو گیا ہے۔ اس بڑے صاحب کو آپ کا نام یاد ہے، ہاشم خان، اور وہ مجھے خود کہتے تھے کہ اس کو ہر مرحلے پر پولیس سے بچا لینا چاہیے۔ میرے بارے میں بھی اب وہ بہت پریشان ہوں گے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال پولیس آپ کے لیے جگہ جگہ ڈول ڈال رہی تھی، مگر انہیں اس بات پر اعتبار نہیں آیا کہ آپ کو سکھ اٹھا لے گئے ہیں۔ اس بات پر ڈھلو صاحب بے ساختہ ہنس دیے، بولے میرا حال تو مغویہ ایسا ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے، کیوں مجھے گولی نہیں ماری ان لوگوں نے۔ ہو سکتا ہے وہ ان 5-6 معزز آدمیوں کے منتظر ہوں جو وہ پاکستان سے اغوا کر لینا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مگر میں انہیں اب خبردار کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا آپ تحفظ کر سکتے ہیں، مگر اس پاگل پن کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کسی قوم کے اجتماعی شعور کو یوں تو نہیں بدل سکتے ہیں۔ میں نہ ہوا تو کوئی اور میری جگہ لے لے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈھلو صاحب، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ جو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کی جگہ کوئی اور تو لے سکتا ہے، مگر آپ جیسی سیاسی دیانت کا ثبوت دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ وہ تو بجا کہتے ہیں آپ، مگر اس طرح تو کوئی فردن کسی سے انتقام نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ان کا پاگل پن ہے، اور میں یہ واقعہ حکومت کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا۔ وہ خود ان کے بڑوں سے بات کر لیں گے۔ اگر یہی رسم چل نکلی تو پھر ہندوؤں اور سکھوں کے سارے لیڈر تو ادھر کہیں جنگلوں میں ہی مار دیے جائیں گے۔ ہم تو برے کے گھر تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں حکومت ملوث نہیں ہے ڈھلو صاحب، یہ چند سرپھرے لوگوں کا کام ہے، ورنہ وہ آپ کو دلی تک پہنچا دیتے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر میں دیکھوں گا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھے صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ کہیں کوئی آدمی سسرام سے چل کر ہمارے پیچھے وہاں تک نہ آ پہنچا ہو، مگر ہم ایسی جگہ بینچ پر جا بیٹھے تھے جہاں بتی کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ نظر میری پلیٹ فارم پر جمی رہی، مگر وہاں تک ان سکھوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ انہیں شاید یہی معلوم تھا کہ ہم کسی گاؤں میں جا چھپے ہوں گے۔ گاڑی کوئی 8:30 بجے اسٹیشن پر پہنچی تو ہم اس میں بیٹھ کر امرتسر کی طرف چل دیے۔ ڈھلو صاحب کا لباس بہت میلا ہو رہا تھا، مگر ان کی چادر نے انہیں پوری طرح ڈانپ رکھا تھا۔ گاڑی کوئی 12:30 بجے امرتسر پہنچی۔ پلیٹ فارم سے باہر نکل کر ہمیں ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے 1 بج گیا۔ کوئی دکان اس وقت کھلی نہیں تھی، ورنہ میں ڈھلو صاحب کو نیا لباس لے دیتا۔ ان کپڑوں میں وہ سفید پوش آدمی سخت کوفت محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہننے کے عادی تھے۔ بدن بھی ان کا میل میں اٹا ہوا تھا، اور داڑھی تو یوں بڑی تھی جیسے وہ کوئی جٹا داری آدمی ہوں، اور ابھی بن باس سے لوٹے ہیں۔ وہ ان کے لیے بن باس ہی کہ ان کے سارے رشتے ناتے اس دنیا سے کٹ ہی گئے تھے۔ سکھوں کی اس قید کے دن وہ شاید زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کا ذکر وہ مجھ سے نہیں کرتے تھے۔ یہی کہتے رہے کہ جو بیت گئی اس کا ذکر نہ کرو۔ وہ تلخ لمحے ان کا خون کھولا دیتے تھے، مگر وہ بے بس تھے، بالکل ہی بے بس۔ اپنے لیے وہ ایک تن کا بھی دوہرا نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ان کے پہلو کے کمروں میں اسلحے کے انبار لگے تھے۔ کہیں وہ ان تک جا پہنچتے تو شاید ساری عمارت کو ہی زمین بوس کر دیتے، مگر ان کی وہ بے بسی دیدنی تھی۔ جب ہم ہوٹل پہنچے تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آبی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں تالا لگا تھا۔ یہ بات میرے لیے اچنبے کا باعث بن گئی۔ اس نے میرے لیے وہاں کوئی رکا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ڈھلو صاحب کو دروازے پر ٹھہرا کر میں استقبالیہ کی طرف لپکا تو ایک نیند کے مارے آدمی لمبی سی جماہی لے کر مجھے بتایا کہ وہ شخص میرے لیے ایک رکا چھوڑ کر شام کے وقت باہر نکل گیا تھا۔ رکا ایک لفافے میں بند تھا، وہ اس نے الماری میں سے نکال کر چابی سمیت مجھے دے دیا۔ اسے ہاتھ میں لے کر میں تیزی سے برآمدے میں آ گیا اور بلب کی روشنی میں رکھ کر اسے پڑھنے لگا۔ آبی نے لکھا تھا، میرے پیارے، اس وقت
وقت پتہ نہیں تم کہاں آوارہ گردی کر رہے ہوگے، میرا بخار اتر گیا تھا۔ دوپہر کو میں نے غسل بھی کر لیا اور جی بھر کر کھانا بھی کھا لیا ہے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں اور میں کسی ہندو کے خال کے عوض سمرقند و بخارا بخشنے جا رہا ہوں۔ تم واپس آؤ تو اطمینان سے سو رہنا، اگر واپس نہ آ سکو تو تم پر 1000 لعنت، تمہارا ABC۔ اس کتے کے بچے نے میرا نام ہی بگاڑ دیا تھا اور وہ خود سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا تھا۔ چابی لے کر میں کمرے کی طرف لوٹ گیا اور دروازہ کھول کر بستر پر جا بیٹھا۔ رکا میں نے ڈھلو صاحب کو دے دیا اور وہ اسے پڑھ کر ہنسنے لگے تھے۔ یہ وقت کوئی سیر سپاٹے کا ہے، اسے تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی اپنا خال اس وقت کیسے پیش کر دے گا؟ رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ اگر سمرقند اور بخارا پیش کر دیے جائیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ ڈھلو صاحب، اس آبی سے میں بہت تنگ ہوں، روز کسی نہ کسی طرف کود جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ کوئی کپڑوں کا جوڑا نہیں مل سکتا یہاں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ ہاں مجھے یاد آیا، آپ یہ کپڑے پہن لیں، ہم نے کل ہی بازار سے خریدے تھے۔ میں نے الماری میں سے ایک نیا جوڑا انہیں نکال کر دے دیا۔ ڈھلو صاحب اسی وقت غسل خانے میں جا گھسے اور نہانے لگے۔ وہ میل جو ان کے جسم پر اٹا تھا انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلے تو نئے جوڑے میں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ داڑھی البتہ وہ نہیں مونڈ سکے تھے۔ اب یہ داڑھی تو ایسی ہی رہنے دیں، آپ کو اچھی لگتی ہے۔ چلو اس کو یوں ہی رہنے دو اور مجھے سونے دو، ایک عرصے بعد میں آج گہری نیند سو سکوں گا۔ ہاں آپ اس بستر میں لیٹ جائیں، آبی آیا تو میں اسے اپنے ساتھ سلا لوں گا۔ ڈھلو صاحب فوراً ہی بستر میں دبک گئے اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں کھو گئے۔ وہ نیند جو ان سے روٹھی ہوئی تھی اور جس کے انتظار میں انہوں نے ان گنت راتیں جاگتے ہوئے گزار دی تھیں، اس حال میں ان کے دونوں پاؤں میں اتنی موٹی زنجیر بندی تھی جو ساری رات کھنکتی رہتی ہوگی۔ نہ نیند آئی ہوگی، نہ وہ ڈھلو صاحب کو سونے دیتی ہوگی۔ اس کی یہی وفا پیشگی تو ہمیشہ سے انسان کا عنوان بنتی رہی ہے کہ زنجیر کا کام باندھ لینا ہوتا ہے۔ کسی نے زنجیر کے بارے میں ٹھیک ہی کہا ہے، اسے اپنے نچنیر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تقدیر اسے دار تک لے جائے تو وہ اس کے پاؤں سے لپٹی ہوئی اس کی درازی عمر کی دعا مانگتی جاتی ہے، مگر اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی کہ زنجیر کٹ کر ہی بدن سے الگ ہوتی ہے، اور کٹے ہوئے کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد بستر میں لیٹ گیا۔ رات ساری ہی بیت چلی تھی، وہ جو 2 گھڑی رات باقی تھی میں اس میں اپنی نیند پوری کر لینا چاہتا تھا۔ وہ سکھ وہاں بیٹھے اپنی جان کو رو رہے ہوں گے، ان کا سیاپا دیکھنے کے قابل ہوگا۔ وہ اسی سلوک کے مستحق تھے۔ ہم پردیسیوں کو وہ اپنے شہر میں لا کر ذلیل کر دینا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں ہی ذلیل کر دیا۔ مگر ابھی شاید میں 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر آبی کھڑا تھا۔ اوے جامع، دروازہ کھول، اس کی آواز میں بڑی توانائی تھی۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھول دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک ملوک سی نرم و نازک لڑکی لیے وہاں کھڑا تھا۔ مجھ سے وہ ایک دم بغل گیر ہو گیا۔ بولا، میں سمجھا تو کہیں شہید ہو گیا ہے، اسی خوشی میں اس کو ساتھ لے آیا۔ اچھی ہے نا؟ تو بہت ذلیل آدمی ہے یار، یعنی یہ بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اوے یہ کون ہے؟ کون لیٹا ہے میرے بستر میں؟ اس نے لڑکی کو کمرے میں داخل کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ ڈھلو صاحب ہیں، آہستہ بولا، انہیں جگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو لے آیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تجھے کوئی الہام ہوتا ہے کیا؟ کہاں سے ملے ہیں یہ تجھے؟ میری بات نے اسے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ بس مل ہی گئے، آدمی کی تلاش بیکار نہیں جاتی ہے۔ تم اگر چاہو تو خدا بھی مل سکتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے یار، تم نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ وہ ڈھلو صاحب کا لحاف اٹھا دینا چاہتا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ ایسا نہ کرو، بہت دنوں بعد انہیں یہ نیند ملی ہے، انہیں سونے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے دوسرا کمرہ بھی بک کروا لیا ہے، میں اس کو وہاں لے جاتا ہوں۔ چل بھاگ بھریے، ہم ادھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ کون سا کمرہ ہے وہ؟ میں 13 نمبر کمرے میں ہوں گا، تم آنا چاہو تو بڑے شوق سے آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے جیب سے نکال کر شراب کی بوتل دکھاتے ہوئے کہا۔ اوے جا شکل غائب کر، میں باز آیا اس مصیبت سے۔ یہ کہہ کر
میں نے دروازے کی کنڈی اندر سے بند کر لی۔ آبی کے لچھن وہی تھے، وہ ہر جگہ اپنے لیے عیش کا سامان پیدا کر لیتا تھا، اور وہ لڑکی تھی بھی بہت حسین، پتہ نہیں اسے کہاں سے مل گئی تھی اور کیسے وہ اتنے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ میرا خیال ہے اس پٹھے نے اس پر لمبی ہی رقم خرچ کی ہوگی۔ میں ایک بار پھر بستر میں جا دبکا، نیند مجھے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دے رہی تھی، اور ڈلوں صاحب تو گھوڑے بیچ کر نہیں بلکہ کئی گھوڑے موت کی نظر کر کے ایک مدت بعد گہری نیند میں غرق ہوئے تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آبی کب کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ کون تھا۔ انہیں کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا، اور یہ اچھی بات تھی، ورنہ وہ خدا جانے آبی کے بارے میں کیا کچھ سوچتے رہ جاتے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے اور ڈلوں صاحب ابھی تک نیند میں غرق تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور کسی قسم کا کھڑکا پیدا کیے بغیر غسل خانے میں جا گھسا۔ مجھے بھی اس سفر نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا، پانی نیم گرم تھا، میں خوب مل مل کر نہایا۔ جب میں باہر نکلا تو میری ساری تھکن دور ہو چکی تھی، مگر دل کو اطمینان حاصل نہیں تھا۔ یہی دھڑکا لگا تھا کہ وہاں اتنی وارداتیں کر لینے کے بعد کسی بھی وقت صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ پولیس کے لوگ اتنے زیادہ بے خبر نہیں ہوتے، اور ہوٹل تو ہمیشہ ان کی زاد میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی لمحے ہم پر چڑھائی کر سکتے تھے، اور ذرا سے شک کی بنا پر وہ ہوٹل کو ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ خاص طور پر ملہوترا اور بنڈاری کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ انہیں ہوشیار کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ میں تیار ہو کر 13 نمبر کمرے کی طرف چل دیا۔ پہلی ہی دستخط پر آبی نے خود اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرا خیال ہے اس نے دروازے کو جری میں سے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس کی دوست ابھی تک بستر میں دبکی پڑی تھی، شاید ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی۔ آبی البتہ تازہ دم نظر آتا تھا، وہ بھی نہا چکا تھا اور ناشتہ میز پر رکھ کر بیٹھا تھا۔ آؤ یار پہلے ناشتہ کر لو، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ تمہاری بھوک مٹی نہیں ابھی، میں نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی بکڑ نہ مار استاد، بس چھوڑ ان باتوں کو، یہ تیرے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بتا کہ ہوا کیا تھا، یہ تجھے کہاں سے مل گئے یہ ڈلوں صاحب؟ کیا نام ہے اس کا، اس کنیا کا؟ یہ ساوتری ہے، ایک دلال مل گیا تھا، مجھے 500 روپے لے کر ادھر چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تھا 12 بجے آ کر اسے لے جانا۔ اس کے سامنے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے یہ جاگ رہی ہو۔ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں یہ تو ہے، آؤ پھر ناشتہ کر لو، پتہ نہیں پھر کب کھانا نصیب ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ شراب کا اثر اب تک اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ام الخبائث کے ساتھ کب سے اس نے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ اس کا پہلا دن تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے اسے کبھی جام بلب نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ دلال اسے بوتل بھی فراہم کر گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ میرے ساتھ ڈلوں صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں بٹھا کر میں نے اسے ساری کیفیت بتا دی۔ وہ ان پر پیچ مراحل کا ذکر سن کر پاگل ہو گیا۔ بولا، جیلانی تیرا جواب نہیں ہے پیارے ڈلوں صاحب، کے لیے تو نے جو کچھ کیا ہے یہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، اس ساوتری کو دلال کے متھے مارو اور چلنے کی تیاری کرو، ہم آج ہی واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، بس تم ادھر بیٹھو، میں اسے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ہوٹل سے نکل کر خود ہی واپس چلی جائے گی، یہ کہہ کر وہ اسی وقت 13 نمبر کمرے کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈلوں صاحب بیدار ہو گئے۔ غسل تو انہوں نے رات ہی کر لیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ جلدی جلدی تیار ہو گئے۔ ابھی بھی 13 نمبر کمرے سے فارغ ہو کر میرے پاس آ بیٹھا۔ سالہ بہت ہی خوش تھا، بات بات پر چہک رہا تھا۔ ڈلوں صاحب بھی اس کا موڈ دیکھ رہے تھے۔ بولے، کیا بات ہے آبی صاحب، بہت خوش نظر آتے ہیں آپ۔ یہ حضرت ساری رات مکمل آرام کرتے رہے ہیں، خوب نیند پوری کی ہے؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ تم بہت بدماش ہو گئے ہو یار، میرا وہ رکا تمہاری سمجھ میں آ گیا تھا؟ ہاں، اور میں نے وہ ڈلوں صاحب کو بھی دکھا دیا تھا۔ کچھ تو شرم کرو، تم انڈیا میں ہو تو پھر کیا ہے، کیا کروں میں؟ وہ دلال سالہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا، میں کیا کرتا؟ تم یوں کرتے کہ اس پر لعنت بھیج دیتے۔ وہ تو میں کرتا ہی رہا ہوں، ساری رات انڈیا پر لعنت بھیجتا رہا ہوں۔ ولی لوگ اب یہ
یہ چارج تم سنبھالو۔ آبی ہنس کر بولا، روس کو پتہ چل گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ ڈھلوں صاحب بھی اس کی باتوں پر ہنس دیے۔ انہیں ذرا دیر کے لیے اپنی وہ اذیت بھول گئی تھی جس نے ان کا ساتھ نچوڑ لیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں بہت دبلے ہو گئے تھے۔ مصیبت کی تو ایک رات آدمی سے نہیں جیلی جاتی، اور وہ اتنے دن وہاں بندے رہے تھے اس حال میں کہ کسی بھی بات پر ان کا اختیار نہیں تھا۔ ہم 10 بجے ہوٹل کے واجبات ادا کر کے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر سے باہر نکل گئے۔ ہمارا رخ خیم کرن کی طرف تھا۔ آبی کا یہی خیال تھا کہ ہم ایک بار پھر مسٹم پہنچ کر تیج رام کے ذریعے بارڈر پار کر جائیں گے۔ تجویز اس کی بہت مناسب تھی۔ وہ شخص ایسا انتظام کرتا تھا کہ آدمی کو سوتے میں سرحد پار کروا دیتا تھا۔ ڈھلوں صاحب کے لیے وہ سارا سلسلہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ سرحد ان کے لیے ہمالہ پہاڑ سے زیادہ اونچی تھی۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ بغیر اجازت راتوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خیم کرن کے پاس ایک گاؤں ہے، وہیں سے ہم سرحد پار کریں گے۔ ڈھلوں صاحب ذرا اس ڈرائیور سے بچ کر بات کریں، میں نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھے تھے اور ابھی میرے بائیں ہاتھ تھا۔ عجیب بات ہے جلانی، بہرحال ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتے ہو، کسی چکر میں نہ پھنس جانا، فکر نہ کریں، راستہ بالکل صاف ہے۔ وہ کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ آبی نے 3 سگریٹ سلگا لیے اور ہمیں دے کر بولا، پیو یار، تمہیں شراب اگر جائز ہے تو سگریٹ کیوں نہیں، بے دھڑک ہو کر پیو۔ اس کی یہ بات سن کر ڈرائیور نے عقب نما آئینے میں ہمیں پہلی بار غور سے دیکھا اور ہماری طرف منہ کر کے بولا، ایک سگریٹ مجھے بھی دینا، میرا پیکٹ ادھر چائے خانے میں ہی پڑا رہ گیا ہے، تو تم بھی پیو، تم ہندو ہو شاید؟ ہاں، میرا نام شام لال ہے۔ اچھا ہے، آپ سکھوں کو بھی اس راہ پر لگا رہے ہیں۔ تیری گاڑی میں پٹرول ہے نا؟ جی ہاں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ میرا خیال تھا اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نہیں یار، ہم خیم کرن جا رہے ہیں، جتنے پیسے کہو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ آبی نے بڑے رسان سے کہا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہاں میری ماسی رہتی ہے، اسی بہانے میں اس سے مل لوں گا۔ وہ مطمئن سا ہو گیا۔ اسے لمبے راستے کی سواری مل گئی تھی اور اسے کیا چاہیے تھا۔ سفر بڑے اطمینان سے طے ہو گیا۔ راستے میں ہم نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی، ہمیں ڈرائیور کے لمبے کانوں سے بہرحال بچ کر رہنا چاہیے تھا۔ مسٹم گاؤں خیم کرن سے دائیں ہاتھ تھا۔ ہم ٹیکسی کو سیدھا وہیں لے گئے۔ ڈرائیور کو کرایہ دے کر آبی نے اسی وقت فارغ کر دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رقم تو ہماری جیب میں بہت کم تھی، ہم تیج رام کو اتنی رقم کسی بھی طرح نہیں دے سکتے تھے۔ ڈھلوں صاحب کا 10,000 روپیہ ہم کہاں سے فراہم کر سکتے تھے؟ ڈرائیور واپس گیا تو میں نے آبی سے کہا، استاد رقم تیرے پاس کتنی ہے؟ ہمیں تو 30,000 روپے دینے ہوں گے۔ بڑی رقم ہے میرے پاس۔ رات میں 9 بجے کے قریب سیر کے لیے باہر نکلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی واردات تو نہیں کر دی تو نے؟ بات کچھ ایسی ہی ہوئی تھی، راستے کا تو مجھے پتا نہیں تھا۔ میں رام باغ کی طرف جا رہا تھا، مجھے ایک گلی میں سے ایک آدمی تنہا جاتا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ میں تھیلا پکڑ رکھا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تھیلا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں ڈھیر سارے نوٹ بند تھے۔ جو تھیلے سے باہر نکل گئے وہ فوراً ہی گلی کے فرش پر بیٹھ گیا اور نوٹ تھیلے میں ڈالنے لگا تو میں اس پر جا چڑھا اور اپنا خنجر میں نے اس کی گردن سے لگا دیا۔ وہ کوئی لالا تھا اور پیشے کے لحاظ سے صرافی کرتا تھا۔ گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ وہ میرے خنجر کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور زمین پر گرے ہوئے نوٹ وہیں چھوڑ کر فوراً ہی بھاگ نکلا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ آدھے نوٹ اس کے تھیلے میں ہی رہ گئے۔ میں نے وہ نوٹ اٹھائے اور انہیں سمیٹ کر گلی سے نکل گیا۔ کسی نے مجھے نہیں روکا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ صراف کام کہاں کرتا ہے۔ یہ چوڑیاں اور یہ گلے کا ہار مجھے انہی نوٹوں کے ساتھ ملا تھا۔ اس نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کر مجھے دکھائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی چور ہو۔ نہیں، چور ہوتا تو ضرور مقابلہ کرتا، یوں رقم ضائع نہ ہونے دیتا۔ میں نے رام باغ پہنچ کر ایک چائے خانے میں بیٹھ کر نوٹ گنے تو وہ 45,000 روپے بنے۔ میرا خیال ہے یہ رقم بہت کافی ہے۔ اسی خوشی میں رات میں نے دلال کو بھی 1,000 روپے دے دیے۔ اس میں سے 500 ساوتری کے تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی بادشاہ بن گیا تھا۔ بہت خبیث آدمی ہو تم۔ سنا آپ نے ڈھلوں صاحب؟ یہ لچھن ہیں اس کے۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہی ہے۔
ہمارا کام تو بن سکتا ہے۔ جی ہاں، اب تو ہم بڑے اطمینان سے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ کیوں ابھی تیج رام سے ہم ابھی مل لیتے ہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے وہ سالہ گوئیاں بھی وہیں ہوگا، ہمیں وہ ضرور پہچان لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تیج رام تک جا پہنچے۔ گوئیاں نے ہمیں دروازے کے اندر سے گزار کر صحن میں پہنچایا تو تیج رام بھی وہیں آ گیا۔ اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے وہ لمبی بیماری جھیل کر اٹھا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ بولا، کیا معاملہ ہے سردار جی، کیسے آئے ہو؟ بات یہ ہے لالا کہ ہم سرحد پار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ کیوں گوئیاں؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پچھلی بار آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں یار، اتنا ضرور ہے کہ ہمیں کسی نے راستے میں بے ہوش کر دیا تھا، مگر اب اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 30,000 روپے دے دیں تو یہ گوئیاں آپ کو رام تلائی لے جائے گا۔ تیج رام نے کھنکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ابھی نے اسی وقت 30,000 روپیہ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ نوٹ اٹھا کر اس نے جلدی جلدی ان کی گنتی کی اور گوئیاں سے بولا، جا گوئیاں، ان کو رام تلائی لے جا، رات کو 10 بجے ان کو آگے لے جانا۔ جی بہت اچھا، چلیں بھائی جلدی کریں، بہت دنوں کے بعد ڈانگ کی سواریاں ملی ہیں۔ ہم گوئیاں کے ساتھ اسی وقت رام تلائی جا پہنچے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ آبی کو تو معلوم تھا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، مگر ڈلوں صاحب اس معاملے کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے انہیں جب تفصیل بتائی تو ان کی حیرت دیدنی تھی، یعنی ان لوگوں نے سرحد کے اندر سیند لگا رکھی ہے۔ جی ہاں، بات کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے۔ ابھی آپ کو اس تجربے سے گزار دیں گے، ایک ذرا آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا، کہیں وہ راستے میں بے ہوشی کی حالت میں ہمارا گلا ہی نہ کاٹ ڈالیں۔ ڈلوں صاحب نے اپنا شک ظاہر کر دیا۔ جی نہیں، وہ آپ کو صحیح سالم حالت میں سرحد پار کرائیں گے۔ ایسے بے ایمان نہیں ہیں کہ آدھی سواری ادھر رہ جائے اور آدھی ادھر۔ شام ہوئی تو گوئیاں نے ہمیں مندر کے پچھلے کمرے میں پہنچا دیا۔ کھانا بھی اس نے ہمیں وہیں فراہم کیا۔ وہ اچھا کھانا تھا اور ہمیں بھوک نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا۔ گوئیاں نے ٹھیک 10 بجے ہمیں ٹرالی پر بٹھا دیا، اس حال میں کہ اس پر ہم تینوں ہی لیٹ گئے۔ ٹرالی کی بتی جلتی رہی اور ہم ایک طویل سرنگ میں سے ہوتے ہوئے آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑی 4 دیواری کے اندر جا نکلے۔ ٹرالی کی رفتار بہت ہی سست تھی، احاطہ بالکل ویران تھا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی جس میں ہمیں 4 دیواری کے اندر چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اگا نظر آتا تھا۔ ہم عقبی دیوار کے پاس سرنگ سے باہر نکلے تھے اور گوئیاں ہمارے ساتھ تھا۔ کسی آدمی نے راستے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی اور نہ کوئی آدمی اسے لینے کے لیے سامنے آیا تھا، مگر وہ احاطہ ہماری آخری منزل نہیں تھا، ہمیں وہاں سے آگے جانا تھا اور شاید ہمیں تازہ دم کرنے کے لیے اس نے ٹرالی روکی تھی۔ چند ہی منٹ بعد اس نے ہمیں دوبارہ اس ٹرالی پر لٹا دیا۔ بولا، ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم بھارتی سرحد پر ہیں۔ دوبارہ ہم ٹرالی میں لیٹے تو ابھی بولا، یار اس نے تو ہمیں معمول ہی بنا لیا ہے، گویا ہماری کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے پیارے، ہم سفر میں ہیں اور ہمارا محافظ گوئیاں ہے، اس کو تو میں ضرور ٹکروں گا، سالہ رقم بہت زیادہ لیتا ہے۔ اتنے میں گوئیاں بھی سرنگ میں اتر آیا اور ٹرالی کا انجن چلا کر وہ ہمارے سرانے لیٹ گیا۔ ٹرالی آگے چل دی، مگر کچھ ہی منٹ بعد گوئیاں نے ہمارے ساتھ وہی حرکت کی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس نے سرنگ کی ہوا میں کوئی ایسی تیز خوشبو پھیلا دی کہ کوشش کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ 2 ہی منٹ میں اس نے ہمارا جھٹکا کر دیا۔ خود وہ خدا جانے کیسے اس فضا میں اپنے آواز قائم رکھ سکا، اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آئی۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم ایک بار پھر ویرانے میں پڑے تھے، اس حال میں کہ ہمارے ارد گرد کوئی کھیت نہیں تھا، بنجر زمین ہمارے ارد گرد پھیلی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایسے میں وہ اونچا ٹیلا جس کے نیچے ہم پڑے تھے، پہاڑ ایسا بالا و بلند نظر آتا تھا۔ آبی اور ڈلوں صاحب بالکل بے سدھ پڑے تھے۔ ان کو میں نے بڑی مشکلوں سے اس نیند سے بیدار کیا جس میں وہ خواہ مخواہ ہی
جا پھنسے تھے۔ آبی کی جب آنکھ کھلی تو ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے کر ایک گالی گوئیاں کو دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیبیں دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ہتھیار اور ہماری رقمیں سب کی سب محفوظ تھیں، ان کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ دونوں سٹین گنیں اور پستول ہمارے پاس تھے۔ گوئیاں کی ایمانداری کی میں جس قدر بھی تعریف کروں کم ہوگی، ورنہ وہ ہمیں راستے میں ہی ہر شے سے محروم کر سکتا تھا۔ ڈھلوں صاحب کی حالت دیدنی تھی، وہ یوں گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے جیسے انہیں آسمان سے اتار کر کسی نے ویران جزیرے میں لا پھینکا ہو۔ ان کا حال کسی گم کردہ راہ کا سا ہو رہا تھا۔ وہ چڑھتے سورج کو بار بار آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھ رہے تھے۔ بولے، یہ پاکستان کا سورج ہے نا؟ تمہیں یقین ہے کہ ہم وطن واپس پہنچ چکے ہیں؟ میں نے سر سے پگڑی اور وگ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ جی ہاں، خیال تو یہی ہے، ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اٹھیں آپ، ذرا ہمت کریں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ سٹین گن اب بھی ان کے پہلو سے لگی تھی، ابھی البتہ ابھی تک شمس پرستی میں لگا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس میدان میں سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ جب ہم ٹیلے کی اوٹ سے نکلے تو ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی۔ کوئی 1 میل تک ہم پیدل چلتے رہے، جب کہیں جا کر ہمیں کھیتوں میں کسانوں کی صورت نظر آئی۔ آبی تیزی سے ان کی طرف لپکا اور بولا، او بھائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس گاؤں کا کیا نام ہے بھائی؟ ہم مسافر ہیں، کچھ ہماری مدد کرو۔ یہ علی پور ہے، اس سے آگے قصور ہے، ادھر جاؤ تو سامنے فراش ہے۔ تمہیں کدھر جانا ہے؟ ہمیں قصور جانا ہے یار، تمہاری بڑی مہربانی، ہم تو راستہ ہی بھول گئے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ہر چوتھے روز یہاں کوئی نہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر مل جاتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ جہنم سے، ڈاک خانہ برزخ بمقام خاص حاویہ دوزخ۔ سمجھے تم بڑے تفتیش خان بن رہے ہو۔ ابھی اسے یہ لفظ سنا کر ہماری طرف لوٹا اور بولا، چلو یار، قصور چلتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی لے لیں گے۔ چل بھائی، اب تو یہی کرنا ہوگا۔ ہم اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کسان کا منہ آبی نے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ وہ حال کو اور زیادہ تیز چلاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سوچتا ہوگا کہ پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، صبح صبح کے ایسی ڈانٹ سننی پڑی۔ قصور پہنچ کر ہم نے لاہور کے لیے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اسی وقت ہم چوگوٹ کی طرف چل دیے۔ ڈھلوں صاحب کا موڈ کچھ اور زیادہ خراب ہونے لگا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہے۔ طوفان کی آمد سے پہلے کا وہ سناٹا ان کے وجود پر طاری تھا۔ جیسے جیسے چوگوٹ قریب آتا گیا، چادر کے نیچے دبی اسٹین گن پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میری نظر بار بار ان کے چہرے کی طرف اٹھتی تھی، جو اتنی صعوبتیں سہنے کے بعد اپنی تر و تازگی کھو بیٹھا تھا۔ آنکھیں ان کی اندر کو دھنس گئی تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ بڑھاپے کے آثار ان پر نمایاں ہونے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے خیال انہیں آتے تھے۔ بیگم کی وہ اندوہناک سازش، ایک ادنا ملازم سے ان کا اتنا سارا لطف و کرم اور اس پر اندھا اعتماد ان کا جگر کاٹ رہا تھا۔ ہماری بھی کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک آہ تھی جو ان کے لبوں تلے سارا راستہ دبی رہی۔ کبھی کبھی وہ پھیل کر بے کراں ہو جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے غیظ و غضب جھلکنے لگتا تھا۔ وہ راغب علی جسے ہم نے ختم کر دیا تھا، ان کے ذہن میں ابھرتا ہوگا کتنے احسانات تھے اس شخص پر ان کے، مگر وہ انہیں مردہ سمجھ کر بدری کا غلام بن گیا تھا۔ سازش وہاں یہی پھیل رہی تھی کہ ڈھلوں صاحب ختم ہو چکے ہیں، اب جاگیر فراست بیگم کی ملکیت ہوگی اور وہاں اب بدری کا طوطی بولے گا۔ لیکن نیا سورج طلوع ہو گیا جس کی چمک دمک سے حویلی پھر سے بقیہ نور بن جائے گی۔ فراست بیگم نے ملازموں کو بھی یہی یقین دلایا تھا۔ وہ جہلم جو ڈھلوں صاحب نے پہن رکھی تھی وہ کٹ کر گر چکی تھی، اس کا تار الگ ہو چکا تھا اور بیچ میں سے وہ اتنے منحنی، اتنے بے بس نظر آتے تھے کہ فراست بیگم سوچتی ہوں گی کہ بدری انہیں پہلے کیوں نہیں ملا۔ خدا معلوم اس نے انہیں کیسی پٹی پڑھائی تھی کہ وہ اس کی تعلیم حاصل کر کے اندر سے جلس کر رہ گئی تھی۔ نئے عشق نے ان کو زندگی کی نئی راہ دکھا دی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اب ڈھلوں صاحب کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ شاید کسی بہت ہی کمینے خاندان کی عورت تھی جو شوہر کی لاش پر رقص کناں تھی کہ اب اسے نیا شوہر مل جائے گا جو اس کے اشاروں پر ناچا کرے گا۔ وہ اس بات کا بھی انتظار نہیں کرتی ہیں کہ ان کے شوہر کی لاش کو جلو یا
आग दिखा दे। इससे पहले ही वो दूसरे की सेज पर जा सोती हैं। पता नहीं इसके दिल में शबाब के कैसे कैसे वलवले नाच रहे थे। मुझे जिस अंदाज से इन्होंने बदरी से परे हटाया था वो मुझे अब तक याद था। इनकी आंखों का रंग भी मेरे जहन से महव नहीं हुआ था। किस यकीन और एतमाद से वो कहती थी कि बदरी बेगुनाह है। वो फरासत बेगम वो किसी जम जा की बीवी शोहर को उलटकर बदरी के कंधे पर जा चढ़ी थी और अब डलों साहब का तमाशा देख रहा था। वो टैक्सी के अंदर बैठे हर शय से बेनियाज होकर हवेली की अंदरूनी सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। लोग इन्हें वाकई मुर्दा समझ चुके थे, मगर अब वो नई जिंदगी का नया हाला पहनकर इस हवेली के उफक पर नमूदार हो रहे थे और मुझे नहीं मालूम था कि इनका अगला कदम कहाँ पड़ेगा और किस किस की लाश को रौंद डालेगा। क्या सोच रहे हैं डलो साहब? लें ये सिगरेट पिए। मैंने अभी से सिगरेट का पैकेट लेकर इनकी तरफ बढ़ाया। कुछ नहीं जलानी, मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना पहुँचते तो खुदा जाने वो लोग मेरा क्या हाल करते। अभी तो वो मुझ पर बलबीर सिंह के कत्ल का इल्जाम लगा रहे थे, मगर दरपर्दा इनकी साजिश कुछ और थी। वो तो जाहिर ही है, आपको बहुत पहले ही मैं बता चुका था। मुझे अब शेख यूसुफ अहमद, कबीर अली, शफीउल्लाह लगारी और करीम अहमद चांडियों का ध्यान लगा है। वो पता नहीं इनके खिलाफ क्या कुछ कर चुके हैं। इनका दूसरा वार अभी चल नहीं सका है, वरना वो भी आपके साथ होते। हमें चांडियों के लिए सखर जाना होगा। लगारी कोयटा में होते हैं। अलबत्ता यूसुफ अहमद और कबीर अली से हम बिहाड़ी जाकर मिल सकते हैं। इन्हें खबरदार करना बहुत जरूरी है। मैं इनसे पहले फोन पर बात करूंगा। इन सब को मैं पहले भी बता चुका था कि दुश्मन की साजिश क्या है। अब मैं फिर इनसे मिलूंगा। हैरत मुझे ये है कि आखिर ये हिंदू और सिख चाहते क्या हैं। आप तो इस मामले में मेरी वजह से आप फंसे, मगर देखना ये है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। बेफिक्र रहें, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते हैं। बस आपको अपने अब ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मगर साजिशी तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। वहाँ एक जत्थेदार था, प्रताप सिंह बादल। वो 2 दफा मेरे पास आया। एक हिंदू राम स्वरूप महता भी इसके साथ था। वो मुझसे बलबीर के बारे में पूछते रहे। इससे ज्यादा बात इन लोगों ने नहीं की। वो आपस में इसी नाम से एक दूसरे को पुकारते थे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।